7 چیزیں 7 کے بغیر بیکار ہیں۔ اللہ کے خوف کا دعویٰ کرے لیکن گناہ سے پرہیز نہ کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے لیکن نیک عمل نہ کرے، نیک کام کرنے کی خواہش کرے لیکن ارادہ نہ کرے، زبان سے استغفار کرے لیکن دل میں ندامت نہ ہو، ظاہری نیکیاں کرے لیکن اندر کی اصلاح نہ کرے، دعا کرے لیکن محنت نہ کرے، بڑی بڑی نیکیاں کر دے دین میں اخلاص سے کام نہ کرے۔ نماز کے 7 انعام: روزی میں برکت، تندرستی و صحت، نیک اولاد، خوشحالی گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر، آخرت میں جنت۔ 5 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آتا، مجاہد کی دعا یہاں تک کہ واپس آ جائے، مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس کی فریاد سننے میں آئے، مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں۔ ان سب میں پہلی قبول ہونے والی دعا بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے ہے۔ حدیث نبوی: نیک عورت کی 6 نشانیاں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، شوہر کی فرما برداری، خوش اخلاق، صبر اور شکر کرنے والی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں: حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سنہری فرمان: تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر۔ اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو سنے اور آگے بڑھائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کی موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں۔ تم اپنے رب کا شکر ادا کر کے تو دیکھو، یقین مانو تمہیں وہ بھی عطا کر دیا جائے گا جس کا تم گمان کرتے ہو۔ بے شک اللہ بہت بلند ہے اور بہت بڑائی والا ہے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اس سے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب تمہیں مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، رب تمہیں بے حساب رزق عطا کرے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ جو آدمی سورت الناس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے وہ امن و سلامتی میں رہے گا۔ تم کیا جانو خدا کا واسطہ بے بسی کی کس انتہا پر دیا جاتا ہے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں
اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہے۔ کیا فرشتے چلے گئے کاندھوں سے کہ اب لوگوں کو حساب کرتے ہیں؟ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، چوری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ کا سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ مزید اگر آپ ایسے اقوال زرین موٹیویشنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔